اور آئی سلوٹ یو کہتا ہوں وہ بچہ ابو بکر منصیرے کا، اس نے پوری دنیا میں ٹاپ کیا ہے۔ منصیرے کا بچہ ہے قاری ابو بکر، اس نے پوری دنیا میں ٹاپ کیا ہے، اور ایران میں تلاوت قرآن پاک میں 58 اسلامی ملکوں میں فرسٹ آیا ہے۔ اس بچے کے لیے کلیپنگ کریں جس نے پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کیا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں یہ میری بیٹیاں پاکستان کا نام روشن کریں گی انشاءاللہ۔ آپ پاکستان کے لیے کلیپنگ کریں، پتہ چلے کالج میں کہ پاکستان سے کتنا پیار ہے آپ کو۔ یہ میرے قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے، اور اس کو برباد کرنے والے برباد ہو جائیں گے، مگر پاکستان قیامت تک آباد رہے گا انشاءاللہ۔ کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ بیٹیاں پاکستان کو برباد ہونے سے بچائیں گی۔ پڑھ لکھ کے گھروں میں نہیں بیٹھنا، ہاں جی گنڈے چھلن نہ لگ پیا جے کرنا، بھی داریاں چ جا کے لوگوں پڑھایا جے، کالجاں چ یونیورسٹیاں چ کئی بیٹیاں پڑھ لکھ کے گھر بیٹھ جاتی، نہیں ہمارے خاندان میں نہیں ہے، ہم کہیں کو پڑھا نہیں سکتی ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علی محمد وهو الحق، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسپائر پنجاب اور پورے پاکستان کے کالجوں میں میں چاہتا ہوں، سپیریئر میں پنجاب کالج میں آ کر مجھے ایک لاکھ خوشی ہوتی ہے۔ کامران صاحب سے میری دوستی ہے دیرینا، تو میں اس پنجاب کالج کی ہونہار اور ذہین اور لگن سے پڑھنے والی طالبات اپنی بیٹیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ احساس رکھنے والی طالبات ہیں، اپنے ماں باپ کا نام اونچا کرتی ہیں اور تعلیم کو تعلیم سمجھ کے، نور سمجھ کے، روشنی سمجھ کے لگن کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ اور پنجاب کالج کے جتنے کیمپس ہیں وہاں محفل نعت ہوتی ہیں، اس نے قرات ہوتی ہیں اور ٹاپر ہوتے ہیں بچے ان میں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم دین سے لگاؤ رکھیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں جن بچیوں نے نعت میں، حسن قرات میں ٹاپ کیا ہو، ابھی میرے کے بعد بھی یہ نعتیں پڑھیں گی، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے، یہ آج کی محفل پاک ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبھی آمین کہیں۔ اور آپ کی ٹیچر حضرات جو ہیں انہوں نے بڑی محنت کرائی ہوتی ہے کہ آپ کو دن رات سمجھاتی ہیں، جس گڑھے میں خود گری ہوتی ہیں اس گڑھے میں آپ کو نہیں گرنے دیتے۔ تو سب سے بہترین معلم تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ دنیا میں بدترین انسان وہ ہے جو حضور سے نقائص ڈھونڈے، جو حضور میں نقائص نکالے۔ نقشہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مطابق ایک بلڈنگ تیار کرنی ہوتی، اس کو نقشہ بولتے ہیں۔ اب کاریگر چہرے کے لحاظ سے جس طرح کا مرضی ہو، مالک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کو اپنی بلڈنگ کی غرض ہوتی ہے کہ اس نقشے کے مطابق تم نے یہ میری بلڈنگ تیار کرنی۔ اب اس میں نقص آئے تو مالک کہتا ہے کہ یہاں نقص ہے، وہ کہتا ہے یہ آپ کے نقشے میں ایسے ہے، انجینئر بلا لو، یہ نقشہ آپ کا ایسے ہی ہے، میں نے ایسے بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا نظام نقشے کے تحت چل رہا ہے، تو اسلام نے بھی ایک نظام دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اتنی بڑی دنیا میں نے بسائی، اس کو چلانے کے لیے بھی میں نے ایک روڈ میپ دیا ہے، ایک نقشہ بنا کر دیا ہے۔ وہ نقشہ کیا ہے؟
اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے نبی کو تمہارے لیے ماڈل نمونہ بنایا ہے۔ اب وہ امتی بدبخت ہے جو حضور کے اندر نقائص ڈھونڈے اور حضور کے بارے کوئی غلط خیالات اور تصور رکھے، اس کو کلمہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جب خالق نے کہہ دیا کہ نقشہ میرا نبی ہے، اس کو دیکھ کر تم نے اپنی زندگی کی عمارت تیار کرنی ہے۔ جنت انہی کے قدموں میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو آج میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ بتائیں، آپ نے رول ماڈل مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس میں آپ کو رول ماڈل حضور کی بیٹی کو دیکھنا پڑے گا، حضور کی بیویوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ چیزیں حضور تو نہیں کر سکتے جو عورتوں کے مسائل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنمائی کی اور آپ کی بیٹی نے زندگی گزار کے دکھائی۔ اور آج تاریخ میں میری بیٹیوں جب بھی کہا کرو تو کہا کرو کہ میں رول ماڈل سیدہ فاطمہ تو زہرا خاتون جنت پاک سیدہ فاطمہ تو زہرا کو سمجھتی ہیں، کیونکہ یہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ حضور کی بیٹی ہے اور حضور سے انہوں نے سیکھا ہے۔ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ سنیا اے مدینے تے جدوں دور نظر پیندی، ویکھیا اے مدینے تے جدوں دور نظر پیندی، سنیا اے کعبے تے جدوں پہلی نظر پیندی، دیکھیا اے مدینے تے جدوں دور نظر پیندی، جی کردہ ہو جائے قربان مدینے تے۔ عالم نشہرہ دا سینہ ہے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، ساڈی ٹھار مدینہ ہے۔ اور میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا کہ جب آپ نعت رسول پڑھیں تو سوشل میڈیا پہ جب آپ کی نعت جائے تو فاطمہ تو زہرا کے حیا کی چادر میں جائے، تاکہ جس نبی کی ہم نعت پڑھ رہے ہیں اس نبی کی بیٹی کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی۔ تو یہ نعت رسول آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کی بیٹی کے سر کے بال سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھے۔ تو میں سلوٹ کرتا ہوں سر پنجاب کالج کے سارے اساتذہ کو جنہوں نے ان بچیوں کو اتنا موٹیویٹ کیا، اور جناب آج یہ بچیاں اتنے ادب سے محفل نعت میں بیٹھی ہیں۔ میں اساتذہ کے لیے کلیپنگ کراتا ہوں کہ اللہ ان کی یہ محنت قبول فرمائے۔ میں بڑا با ادب مجمع دیکھا ہے کہ یہ کالج کے بچے بچیاں اتنے ادب سے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اللہ کی قسم میرا یقین ہے کہ نعت، یہ لفظ دو لکھیں سر، یہ آپ کے لیے جملہ ہے۔ یہ جو نقیب محفل ہوتے ہیں نا، نعت خواں پڑھتے نعت پڑھتے اور قاری قرآن جو ہوتے ہیں، میں آپ کو آج پہلی دفعہ یہ بات بتانے لگا ہوں آپ کے کالج میں، نعت رسول پڑھنے والے ثنا خواں، یہ میری بیٹیاں جو نعت پڑھتی یہ بھی سنیں ذرا توجہ سے، جو بیٹیاں نعت نہیں پڑھتی وہ ضرور پڑھیں گی یہ مسئلہ سننے کے بعد۔ یہ جو تلاوت کرتی ہیں بچیاں اور نعت رسول پڑھتی، ان کے بارے میں کہنے لگا ہوں، نبی کریم نے دو شخصیات کو فرمائش کر کے کام کہا ہے۔ اب بتائیں وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو حضور نے فرمائش کی ہو۔ پہلی فرمایا حضور نے اپنے صحابی کو کہ مجھے قرآن کی تلاوت سنا۔
قاری قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ خود رسول خدا نے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، اور دوسرا ثنا خوانی کے لیے حضور نے خود حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ مجھے نعت رسول سنا، اپنے نبی کے چہرے کی تعریف کر۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں جن کو خود رسول خدا نے فرمائش کر کے کہا قرآن کی تلاوت کرو۔ نو بھی پڑھانا جرم ہے۔ یہ کتنی میری ٹیچر صاحبہ بیٹھ کھڑی ہیں، یہ پڑھے لکھے گھرانوں کی بیٹیاں ہیں، امیر گھرانوں کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ پڑھانے جاتی ہیں۔ پڑھانا کاروبار نہیں ہوتا، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ویرنس دینا، کسی کو گھڑے سے نکال کے صاف جگہ پہ لانا، اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانا۔ میں اللہ کی قسم ان ٹیچروں کو سلوٹ کرتا ہوں جو اپنا قیمتی ٹائم ان بچیوں کو دے رہی ہیں، اور گھر کی ساری پریشانیاں گھر چھوڑ کے آتی، فریش موڈ میں آ کر ان بچیوں کو پڑھاتی ہیں۔ حالانکہ گھر میں سب سے زیادہ ٹینشنیں عورتوں کو ہوتی ہیں، اور مردوں کو باہر ٹینشنیں ہوتی ہیں، کمانا کیسے ہے، عورت کو گھر میں ٹینشن کہ گھر چلانا کیسے ہے۔ مگر یہ ساری ٹیچر حضرات میں نے دیکھا گھر کی ٹینشنیں گھر چھوڑ کے آتی ہیں، اور پنجاب کالج میں آ کر ان بچیوں کو فریش موڈ میں پڑھاتی ہیں۔ آپ اپنی ٹیچر کے لیے فریش موڈ کی نبی اللہ جو داد دینی ہے نا، اتنی کلیمپنگ کریں کہ کل آپ کی ٹیچر مسکرا کے آپ کو پڑھائے۔ اچھا، آپ نے جن کے لیے کلیپنگ کی ہے نا، آپ بتائیں یہ کتنا عظیم چہرہ ہوگا کہ اندر سے غم سے چور ہوتی ہیں گھر کی ٹینشنوں میں، مگر کلاس میں آ کر بالکل فریش ماحول میں آپ کو دین کا کام، دنیا کا کام موٹیویٹ کرتی ہیں۔ کالج میں اس طرح پڑھنا ہے، آپ کا یہ سبجیکٹ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ٹیچروں کا کتنا حوصلہ ہوتا ہے، اندر سے پریشان ہوتی ہیں اور آپ کو کبھی چہرہ پریشانی والا نہیں دکھاتی۔ مگر میں آپ ساری بچیوں سے اس کو سب سے لائق کر بچی کہتا ہوں جو بچی اپنی ٹیچر کی مسکان میں اس کی پریشانی کو ججمنٹ کر کے پوچھے کہ آج آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، میرا بابا بہت امیر ہے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں آپ کو اپنی ماما سمجھتی ہوں کیونکہ آپ میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی، روحانی ماں ہیں۔ کوئی ہے ایسی بچی ہے، میں اس کو نبی اللہ داد دیتا ہوں کہ وہ اپنی ٹیچر کے چہرے کو پڑھ کے اس کی پریشانی حل کیا کرے۔ مگر یہاں آتی ہے، لو ٹیچر کو شان کرتی ہے، یہ تو تنہا لیندی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ مگر اللہ کی قسم ہے، ان کے بارے میں کہتا ہوں، میں موٹیویٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جتنی میری بیٹیاں پنجاب کالج کی ہیں، اپنے ٹیچروں کی، اپنے جناب جی ٹیچر فیمیل ہو یا میل ہو، ٹیچر ایک جیسا ہوتا، مقام اس کا ایک جیسا ہوتا ہے، اور ان کو سلوٹ کیا کرو۔ اللہ کی قسم ہے، یہ جتنی بچیاں پڑھ لکھ کے افسر بن جائیں گی مگر ٹیچر وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ یہ بچیاں جناب دنیا میں جوان ہوتی جائیں گی، افیسر بنتی جائیں گی، اپنی ترقی کے منازل پہ چڑھتی جائیں گی، مگر یہ ٹیچر کمزور ہوتے جائیں گے، بڑھاپے کی طرف جائیں گے، اور تمہاری خوش نصیبی دیکھ کے خوش ہوا کریں گے۔ یہ سب سے مخلص رشتہ استاد کا آپ سے ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ استاد کیسا ہونا چاہیے اور دنیا میں رہنما کیسا ہونا چاہیے۔ آج میں اساتذہ کرام کے لیے بھی یہ بات سمجھاؤں گا۔ مسجد نبوی ہے، یہ مسجد نبوی کیا ہے دنیا میں؟ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، انج مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے، جڑا روزے نہ جڑیا ہے وہ مینار بڑا سونا۔ اللہ جتنے بیٹھے بیٹھی ہیں، اللہ ان سب کو مکہ مدینہ دکھا۔ مولا کریم جو نہیں بولتے ان کو رائے ونڈ کا چکر لگا۔ رائے ونڈ سے لے کر ادھر یتیم خانے چوک تک اتنا رش ہے کہ آپ کی ہوش ٹھکانے آ جانی ہے، واپسی تک پاؤں تھک جانا۔ اگر کلچ والی گاڑی ہوئی نا تو پاؤں تھک جانا۔ تو اب میں دوبارہ دعا دینے لگا ہوں، اب سب نے آمین کہنا ہے، اے اللہ ان سب کو مسجد نبوی کی زیارت کرا، اللہ ان کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ اور میں نے دیکھا ہے یہ لڑکیوں کے پاس 5-5 لاکھ کا موبائل ہوتا ہے، 4-4 لاکھ کا، اور ان کو کہہ دینا کہ آپ عمرہ کر آئیں،
نہیں ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں. تو یہ 5 لاکھ کا موبائل کہاں سے آ گیا؟ یہ موبائل بیچو، 2.5 لاکھ لگا کے عمرہ کر کے آؤ، 2 لاکھ لگا کے عمرہ کرو، موبائل تو پھر بھی 2 لاکھ کا بچ جانا. تو بتائیں عشق رسول اتنا ہی ہے کہ 5 لاکھ کا موبائل رکھ کے بیٹھی اور عمرہ کرنے نہیں جاتی؟ مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا پنجاب کالج سے لڑکیوں کا اور لڑکوں کا ٹرپ مدینہ پاک میں ریاض الجنہ میں نفل پڑے گا انشاءاللہ. سر میں نے دیکھا وہ بچوں کا ٹرپ گیا ہوا تھا اسکول کا، اور میرے دل میں لگن لگی کاش پاکستان کے اسکولوں میں بھی ایسا نظام آئے کہ یہاں مری کمراٹ ہنزے یہ جاتے ہیں بچے وہاں ٹرپ پہ. اللہ کرے کہ ان بچیوں میں کوئی ایسی بچیاں بیٹھی ہوں جو سر کو بولیں کہ ہم صاحب حیثیت ہیں، یہ ہم اپنا موبائل بیچیں گی اور انشاءاللہ اسکول کے ٹرپ میں 6 بچیوں کا 6 بچوں کا 10 بچیوں کا 10 بچوں کا استاذہ کے ساتھ ٹرپ جائے مکہ مدینہ، اور دنیا میں پیغام جائے کہ پنجاب کالج سے ٹرپ مدینہ تو رسول آیا ہے. کہیں انشاءاللہ. یہ جملہ میں اس لیے کہتا ہوں جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے کدے نہ کدی مہمان مدینے دے. عالم نہ شہراں دا سینہ اے لوکاں دیاں 1,18 ساڈی 18 مدینہ ہے. اور میں بچیوں آپ کو سمجھاؤں، میری پنجاب کالج کی ہو نہار طالبات، میں جملہ آپ کے لیے کہنے لگا. کوئی آپ کو کہے کہ یہ مدینہ پاک میں مکہ پاک میں ٹرپ پہ عمرہ کرنے کیوں جا رہی ہیں، ان کو بتانا. کون کہتا کہ اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا ہوں؟ صفا مروہ آج پوری دنیا کو بتا رہی ہے. یہ صفا مروہ پہ اماں ہاجرہ دوڑی تھی، اللہ نے عورت کو کتنی عزت دی ہے. یہ جو مرد کہتے ہیں عورت میرے پاؤں کی جوتی ہے، میں ان کے بارے شیم پر یوں بولتا ہوں، افسوس کرتا ہوں کہ آپ کیسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے. جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھے، جو کہے کہ عورت کیا ہے، آؤ میں بتاؤں یہ عورت کیا ہے. میری بیٹیوں سمجھ جاؤ، کبھی بھی دنیا میں یہ میرا جسم میری مرضی ان عورتوں کے کہنے پہ اسلام کی توہین نہ کرنا، اسلام کے قانون کی وائلیشن نہ کرنا، اسلام کو بدنام نہ کرنا. اسلام نے تمہیں بڑا عزت والا بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ جو مرد آپ کی توہین کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے دنیا میں کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے. میں اپنی بیٹیوں کو بتاتا ہوں، ابھی میں عمرے سے واپس آیا ہوں، صفا مروہ پہ چکر لگا کے آیا ہوں. یہ عورت کی شان ہے. اللہ نے اماں ہاجرہ کے پاؤں پہ پوری دنیا کے انسانوں کو چلا دیا ہے. پوری دنیا کے مردوں کو عورتوں کو کہا ہے ہاجرہ کے قدموں پہ چلو. اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی کہ اسلام نے ایک عورت کے قدموں پہ پوری دنیا کو چلایا ہے. صفا مروہ کرو گے تو تمہارا عمرہ مکمل ہوگا. اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ اور پھر بھی کوئی عورت کہے کہ اسلام ہمیں عزت نہیں دیتا. اسلام تو اتنی عزت دیتا ہے. ایک دفعہ حضور کی بیوی نے حضور کی بیوی کو کہہ دیا کہ یہ ختیجہ تو بڑھیا خاتون ہے، تو حضور نے کہا آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا، ختیجہ دنیا میں وہ ہے اینما مثل ختیجہ، میری ختیجہ کی مثل مجھے کائنات میں کوئی نظر نہیں آتی. جس عورت کے پیسے سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، عورت کے پیسے سے اسلام کی بنیاد کو تقویت ملی. یہ مرد کہتے ہیں کہ عورت کیا چیز ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عورت کو اللہ نے اتنا شان بخشا ہے کہ سیدہ ختیجہ کے پیسے کو اسلام کی بنیاد میں لگا کے آج 2 ارب مسلمان اس بنیاد پہ کھڑا ہے. یہ عورت کی شان ہے کہ سیدہ ختیجہ پاک کا پیسہ اسلام کی بنیاد میں لگا ہے. مگر آج کتنی عورتیں ہیں جو اپنا پیسہ اسلام کی بنیاد میں لگاتی ہیں. میں اپنی بیٹیوں کو موٹیویٹ اس لیے یہ کیا مسئلہ کہ آپ اپنے پیسے سے جو پیسہ جوڑتی ہیں اسلام پہ خرچ کیا کریں. آپ کی ماں ختیجہ کا پیسہ اسلام کی بنیاد میں لگا ہے اور کہا تھا کہ حضور میرے جتنا مال میں نے آپ کے قدموں میں ہبہ کر دیا ہے. اس لیے میں آپ کو سمجھایا کہ آپ اسلام کے لیے کچھ کریں.
تو میرے نبی کریم کے شان کے کیا کہنے، یہ جملہ صفا مروہ آج بھی پیغام دیتا ہے۔ اما ہاجرہ صفا مروہ پہ دوڑی، کیوں دوڑی تھی؟ کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھوک لگی، پیاس لگی، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ کتنی میری بیٹیاں ہیں جو آج ماں کے آگے زبان چلاتی ہیں، باپ کے آگے زبان چلاتی، خدا کے لیے میری بیٹیوں کبھی بھی ماں کے آگے باپ کے آگے زبان نہ چلانا۔ اما ہاجرہ دوڑ رہی ہے، جہاں صفا پہاڑی ہے، ماں نے وہاں سے دوڑنا شروع کیا۔ سینٹر میں گہرائی والی جگہ آتی ہے، کامران صاحب دیکھ کے آئے ہیں، وہاں سبز لائٹ لگی ہوتی ہے، تو وہ گہرائی والی جگہ کعبہ نظر نہیں آتا۔ ماں کو پریشانی ہوئی کہ میرا اسماعیل مجھے نظر نہیں آتا۔ ماں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ آپ کے لیے پیغام ہے، ماں بھوک کے لیے دوڑی، بچے کی پیاس کے لیے دوڑی، بچے کو دیکھنے کے لیے دوڑی۔ کتنی بیٹیاں ہیں ماں کے کمرے میں ماں کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، دوسرے کمرے میں بیٹھ جاتی ہیں۔ میں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو کہوں گا، خدا کے لیے اپنی ماں کو سکون دینا ہے، جاتے بھی ماں کا ہاتھ چوما کرو، آتے بھی ماں کا ہاتھ چوما کرو، جاتے بھی باپ کا ہاتھ چوما کرو، آتے بھی باپ کا ہاتھ چوما کرو۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، اے سی میں ماں کو اتنا سکون نہیں ملے گا جتنی ماں کو ٹھنڈک سارا دن تیرے چومنے کی رہے گی کہ میری بیٹی نے چوما، میرے بیٹے نے چومائی۔ اپنے ماما پاپا کے ہاتھ کو بوسہ دیا کرو، اپنی ماما پاپا کی پیشانی کو بوسہ دیا کرو۔ آج دنیا والوں کے چکروں میں کبھی نہ آنا، یہ دنیا والے تمہیں برباد کر دیں گے۔ فراڈ کرتے ہیں یہ لڑکے کہ میں تمہاری خاطر ماما پاپا چھوڑ دوں گا، میں تمہاری خاطر کار چھوڑ دوں گا۔ یہ سب فراڈ ہے، سب دنیا میں اپنی حوث کی خاطر لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کرتے ہیں۔ میری بیٹیوں ان کے چکروں میں کبھی نہ آنا، یہ دنیا والے دنیا کو برباد کرتے ہیں۔ ماں باپ کی عزت کا خیال کرنا۔ آج ناصر مدنی آپ کے کالج میں آیا اور تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے، تم احساس رکھنے والی بیٹیاں اپنے ماں باپ کا احساس رکھتی ہو، ٹاپ پروگرام دنیا میں کرتی ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، صفا مروہ پہ ماں دوڑی بچے کے بھوک اور پیاس کے لیے۔ آج کتنی مائیں ہیں جو دنیا میں سب کچھ قربان کرتی بیٹی بیٹیوں کے لیے۔ کون میری بیٹی ہے جو ماں باپ کو کہتی ہے خبردار میری ماں کو تعلیم نہیں، میری ماں کے پاس علم نہیں، ماما میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہوں، تم کون ہوتی ہو میری معاملے میں دخل اندازی کرنے والے؟ ڈونٹ ٹچ می لائف، میری زندگی میں انٹرفیئر مت کریں۔ میں اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤں، پتہ تم نے کس کو کہا ہے 6 بجے تمہارے لیے اٹھتی ہیں، پہلے خامد سے لڑائی کرتی ہیں، میں نے اپنی بیٹی کو کالج بھیجنا ہے، بھائی کہتا نہیں بھیجنا، ماں کہتی بھیجنا ہے، عزیز رشتہ دار کہتے نہیں بھیجنا، ماں کہتی بھیجنا ہے۔ خاندان سے دشمنی مول لے کے تمہیں کالج بھیجا، یونیورسٹی بھیجاؤ، ماں نے قربانی دی، 6 بجے اٹھی تمہارا ناشتہ تیار کیا، ابھی نہ بیلا تمہیں یونیفارم پہنایا، نہ جی سکول کالج بھیجاؤ، ابھی ماں تھکی ہے، برتن صاف کیے، لنچ تیار کیا، لنچ تیار کرنے کے بعد تمہیں کھانا کھلایا، پھر ٹیوٹر آیا، ٹیوٹر کے پاس بھیجاؤ، پھر شام کا کھانا تیار کیا، ڈنر تیار کیا، خامد آیا اس کو کھلایا، تمہیں کھلایا، سلایا، ابھی رات کے 10 بجے اٹھے، ماں کی آنکھ لگی ہوئی ہے، بیٹے نے دستک دی ہے، ماں نے دروازہ کھولا ہے۔ اللہ کی قسم یہ کیا قربانی بیان کر ان ماں کی۔ I salute you mama, I like you mama, I miss you mama۔ آج ناصر مدنی تمہیں یاد کر رہا اپنے خطاب میں۔ رات کے 10 بجے بیٹا آیا، دروازہ کھولا، رات کے 12 بجے آیا، دروازہ کھولا، رات کے 2 بجے بیٹا آیا، دروازہ کھولا، پھر صبح 4 بجے اٹھتی، نماز پڑھتی، کچن میں جاتی۔ 1 کروڑ انعام دیتا ہوں ان ٹیچروں کی موجودگی میں۔ کوئی میری بیٹی، کوئی استاد کہے کہ میری بیوی، میری ماں نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے رہنے نہیں دیتے، سونے نہیں دیتے، اللہ کی قسم ہے مائیں اپنا سکون تمہارے نام کر دیتی ہیں، ان کو قبر میں جا کر سکون ملتا ہے، اپنا سکون تمہارے نام کرتی ہے، اور تم جوان ہو کر ماں کے آگے زبان چلاتی ہو۔ قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں، پاس بلاتی ہے
دودھ پلاتی ہے سینے سے لگاتی ہے دوری سناتی ہے کلمہ سکھاتی ہے مسجد لے جاتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے یہ جتنی بچیاں ایموشنل ہیں ان کو پوچھو میں کیوں رو پڑا ہوں اللہ کی قسم ہے جب ماں مر جاتی ہے بابی مرضی سے کھانا نہیں کھانے دیتی مرضی سے بیٹھنے نہیں دیتی مرضی سے سونے نہیں دیتی مرضی سے اٹھنے نہیں دیتی مرضی سے پہننے نہیں دیتی مرضی سے بیرا ڈیمانڈ نہیں کرنے دیتی مرضی سے بھائی کو ملنے نہیں دیتی یہ ماں باپ ہی ہے میری 4 بیٹیاں 1 بیٹا ہے میں نے مکے میں مدینے میں جو دعا کی وہ آپ کو بتانے لگا ہوں میں سر آپ کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں آپ کی بیٹیاں والے ہیں 2010 میں میری شادی ہوئی میں نے اس دور میں تقریریں کی 27 سال ہو گئے مجھے سپیچ کرتے میں نے 2010 تک کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے اور زندگی چاہیے جب شادی ہوگی مجھے بیٹی دی اللہ نے اس دن سے لے کے آج تک یہ 2 اکتوبر 2010 کو میری شادی ہوئی 24 سال ہو گئے ہیں شادی کو میں نے مکہ مدینہ میں یہ جملہ کہا بار بار کہتا ہوں جب بھی عمرے پہ جاتا ہوں اللہ جب تک یہ میری بیٹیاں اپنے گھر نہ جائیں مجھے اپنے پاس نہ بلانا سنو بیٹیو یہ باپ تمہارے لیے اپنی لمبی عمر مانگتے ہیں تمہارے لیے جیتے کبھی ان کو نہ کہنا تم کون ہوتے ہو کبھی ان کی عزت کو دنیا کے سامنے ڈیمیج نہ کرنا یہ ماں باپ کون ہے ناصر مدنی ایک باپ ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میری عمر میری بیٹیوں کے لیے لمبی کر دے کیوں کہا ہے بیٹیوں کا باپ مرتا ہے بیٹوں کا باپ نہیں مرتا کیوں جب باپ مر جاتا ہے بیٹے تو لوگوں کے پاس جا کر بھی روٹی کھا لیتے بیٹیاں اصل میں یتیم ہوتی جو بھائیوں کے گھروں کی محتاج ہو جاتی ہیں بابیاں مرضی سے کھانے نہیں دیتی بابیاں مرضی سے پینے نہیں دیتی بابی مرضی سے عجیب کپڑے پہننے نہیں دیتی بابی مرضی سے تمہیں اٹھنے نہیں دیتی بابی مرضی سے تمہارے بھائی کو تمہیں ملنے نہیں دیتی میں جملہ کہوں گا ذرا دھیان سے سننا بڑا قیمتی جملہ ہے قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں جب بھی ماں کی کال آئے کبھی کال کو ڈسکنیکٹ نہ کرنا جب بھی ماں کی کال آئے فوراً چوم کے کال سننا جب بھی بابا کی کال آئے چوم کے موبائل کال سننا ایک دن آئے گا میری بیٹیوں تم ماما پاپا کے 4 پائی کے پاس بیٹھ کے رو گی بابا ایک دفعہ بولو ابو ایک دفعہ بولو ماما ایک دفعہ بولو ماں نہیں بولے گی باپ نہیں بولے گا زندگی میں ماں باپ کا فون کاٹنے والی پچھتائیں گی بیٹیاں اپنی ماں باپ کے کمرے میں جایا کرو یہ ناصر مدنی کا پیغام ہے یہ میں کیوں اتنا رو رہا ہوں اس دولت سے محروم ہوں یہ جملہ بڑا قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں پاس بلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں جب پیزا کھاؤ برگر کھاؤ ایک نوالا توڑ کر ماما پاپا کے ہونٹوں کو لگایا کرو وہ پوچھے کیوں واٹ از دس یہ کیا ہے کہنا مدنی صاحب آئے تھے ہمارے کالج میں وہ بولتے تھے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سنا
آتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں۔ آئی سلوٹ یو ماما، گھر جا کے میری بیٹیوں ماں کو چومنا، جن کے ماں باپ نہیں ماں باپ کی قبر پہ جانا دنیا میں کیسا رشتہ ہے، یہ جب مر جاتے ہیں ساری زندگی کا پچھتاوا رہتا ہے۔ اور ذرا سنیے بڑا درد والا جملہ کہنے لگا ہوں، روندیاں ویک شریک وے بوئے ٹولیں دے، کبھی بھابیوں کے چکر میں نہ پڑنا کہ میری بھابی مجھے ماں جیسا پیار دے گی، کیوں بھابیاں کدی نے ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے گر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے، ماں مرے تے رشتے مک گئے، کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال، تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال، اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال۔ یہ 10 منٹ میں نے اور بات کرنی ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو، اتنی توجہ سے آپ نے میری بات کو سنا ہے، اور میں پیغام دینے آتا ہوں کہ سال بعد آپ کے کالج جاتا ہوں تاکہ پورا سال آپ کے ماں باپ کو آپ کی ٹھنڈک رہے اور آپ کے دل میں ماں باپ کی ممتا کا جاگتی رہے۔ میں جملہ کہوں گا بڑا درد والا ہے، جب یہ بٹوارہ کر جاتے ہیں پھر تمہارا بھی بٹوارہ ہو جاتا، کیوں بڑے بڑے جملے سب کہندے نے، ماں سنواں تو وقت کدے نہ ہوئے، اج جدوں گل کفنی پائی ہو کے پر روئے، کی سوچے آسی کی ہویا ہن کس نو دوش دیاں، دس کتھوں لباں گے تینوں ماں، ہس کتھوں لباں گے، چھڑ کے تر گے ساتھ سہارے کلے بے کے روئے، داغ چھوڑے والا مائیں جوان دے نال توئے، کنو سنائیے دل دیاں ہاواں دس جاندے کتے ماں۔ یہ شعر آپ نے ذرا دھیان سے سننا ہے میرا، یہ موبائل چھوڑے اور یہ لفظ سنے ذرا توجہ، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ اللہ جاندہ ہے موبائل تے کڑیاں لگیاں ہیں، نتھو تے ٹچ، پھتو تے ٹچ، گورا تے ٹچ، کالا تے ٹچ، مولوی تے ٹچ، حاجی تے ٹچ، ڈاکٹر تے ٹچ، وزیر اعلیٰ ٹچ، وزیر اعظم ٹچ، صدر تے ٹچ، معزز تے ٹچ، وکیل تے ٹچ، جج تے ٹچ، نرس تے ٹچ، ڈاکٹر تے ٹچ، مولوی تے ٹچ، کاری تے ٹچ، جنوں ویکھو موبائل نہ ٹچ، نتھو تے ٹچ، کھوتی والا ٹچ، رکشے والا ٹچ، ٹرین والا ٹچ، ادوں اللہ جاندا ہے پتہ لگدا ہے موبائل چلاندیاں جدوں اگلے چ جا کے ٹچ ہوندے نے، سچی گل کر رہے ہیں۔ اور جنہ موبائل نہ ٹچ ہوئیاں جے نا کدی قرآن نہ ٹچ ہو تسی ولیاں ہو جاؤ، اللہ کی نیک بندیاں بن جائے۔ میری بیٹیوں یہ موبائل کی طرف نہ دیکھ، میں دیکھ رہا تھا کہ ٹچ 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 ٹچ، ہائے ہائے ہائے، جنہ یہ موبائل پہ آپ انگل ایسے لگاتی ہیں نا، کبھی قرآن کی سطروں پہ لگائیں، آپ اللہ کے قریب محبوبہ بن جائیں، اللہ کے نبی کی پسندیدہ بن جائیں، اللہ کے نبی کی بیٹی کی پسندیدہ بن جائیں۔ اور میں نے یہ سمجھا دیا بات، آج ہماری یہ بیٹیاں ماں کے پاس بیٹھ کے بھی میں اسکول کا کام کر رہی ہوں، یہ موبائل پہ بھی اسکول کا کام ہو رہا ہے۔ موبائل گھر جا کے مت چلایا کرے، اپنی ماما پاپا کے پاس بیٹھا کرو، کتاب کھول لیا کرو۔ یہ موبائل نے بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، پاس بیٹھ کے بھی ہم دور ہو گئے۔ اور کتنی بیٹیاں یہ ان کی نظریں جو ہیں ویک ہو گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنی قریب سے موبائل دیکھتی ہیں، نظریں ویک ہوتی ہیں۔ اور پھر جب ان کو مسئلہ آتا ہے کہ شادی کا آتا ہے تو پھر کہتی ہیں اس کو چشمہ لگا ہے، لینز لگاتی ہیں، آنکھوں کا آپریشن کراتی ہیں، آئیز کا لینز کا۔ تو میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا کہ آپ یہ چھوڑیں، جیب میں موبائل میں بادام رکھا کرو، آپ پڑھتی ہیں بادام کھایا کرو، ایک گری کھائی، ہاں جی ببل کی جگہ بادام کھایا کرو۔ ہاں جی میں ایک لڑکی کو کہا کہ آپ یہ ببل کیوں کھاتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی یہ دانتوں کی ورزش ہے۔ میں کہا واہ،
تو میں نے کہا یہ بادام بھی چبایا کرو، یہ بھی دانتوں کی ورزش ہے، اس سے دماغ بھی ہیوی ہوتا ہے اور یہ جناب آپ کے دانت بھی ٹھیک رہیں گے۔ اس لیے میری بیٹیاں بادام کھایا کریں، آپ کی لاچیاں کھایا کریں، یہ جناب آپ کی آئز کمزور نہیں ہوں۔ یہ مولوی تقریریں کرتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آج آخری بات میں نے سمجھانی آپ کو تاکہ آپ اپنے گھروں میں، اسکول میں یہ رول ماڈل بنائیں حضور کو۔ مسجد نبی ہے، ایک عورت آئی بڑھیا خاتون اور وہ پاگل تھی، حضور بیٹھے ہوئے ایسے کہا تعال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کو کہنے لگی کہ میری طرف آؤ۔ اب صحابہ غصے میں آگے کہ یہ عورت کون ہے جو حضور کو اپنی طرف بلا رہی؟ اب میرے نبی کی شان دیکھیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے اپنے نبی کو رول ماڈل بنایا ہمارے لیے۔ حضور اٹھے، یہ ریاست کے سربراہ ہیں، اور حضور اس مائی کے پاس چلے گئے، اماں کو کہنے لگے جی اماں حکم ہو، یہ میری بیٹیاں ہیں نا، آپ نے اپنے گھروں میں یہ طریقہ اپنانا ہے، دادی کے پاس چل کے جانا ہے، نانی کے پاس چل کے جانا ہے، ہاں جی ماما کے پاس چل کے جانا ہے، بابا کے پاس چل کے جانا ہے، دفتر میں ہیں تو سائل کے پاس جانا ہے۔ یہ اسکول کے اساتذہ کرام یہ بھی بات یاد رکھیں، کوئی بھی ٹیچر کے پاس پیرنٹس ہنستے ہیں نا بچوں کے ماں باپ، تو ان سے کھڑے ہو کے بات کیا کریں، بیٹھے جی کھڑے ہو جائیں ماں باپ کے ادب میں، تاکہ ان کو پتہ چلے یہ معلم حضور کو معلم انسانیت مانتا ہے اور آگے بڑھ کے میرا استقبال کیا ہے۔ وہ بڑھیا خاتون کہنے لگی گھنٹہ باتیں کرتی رہی حضور سے۔ اب صحابہ کو غصہ آیا کہ یہ پاگل عورت ہے، حضور کا ٹائم ضائع کر رہی۔ اب تھوڑی دیر بعد حضور واپس آ گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مدینے کی پاگل عورت ہے، اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا اور آپ نے گھنٹہ باتیں سنی۔ میرے نبی کی شان پہ قربان جاؤں، حضور نے کہا ایک بندہ اٹھے اس کو دوبارہ بلا کے لائے۔ اب وہ صحابی دوبارہ اس اماں کو بلانے گیا ہے، صدقے جاؤں پہلے وہ بیوی حضور کو بلایا ہے، اب حضور نے پھر اس کو بلایا ہے اور کہا بلا کے لاؤ۔ جب وہ عورت پھر آئی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو تھے، حضور کو اپنی ممتا کی تڑپ تھی، ماں کا پیار نہیں نہ ملا تھا، 6 سال کی عمر میں حضور یتیم ہو گئے۔ تو حضور نے اس ماں کو روتے ہوئے کہا ماں جب تمہاری کوئی نہ سنے تو اپنے بیٹے محمد کو سنا لیا کرو، جب کوئی نہ سنے خدا کے لیے اپنی ماں کی 5 منٹ بات سنا کرے، آپ کے پاس کوئی سائل آئے اس کی بات دھیان سے سنا کریں۔ مگر ہمارے پاکستان میں افسر شاہی ہے، ہم سائل کی بات دھیان سے نہیں سنتے، سفارشی کی بات دھیان سے سنتے ہیں۔ کیا نظام مصطفیٰ ہے؟ نظام مصطفیٰ تو یہ ہے کہ حضور اپنے دروازے پہ کھڑی عورت کی بات گھنٹہ سن کے پھر کہتے ہیں جب کوئی نہ سنے تو مجھے آ کے سنا لیا کرو۔ اور یہ آخری بات ہے، یہ آپ نے کبھی نرسیں دیکھی ہیں ہاسپٹلوں میں؟ نرسیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ مریض کڑوے سے کڑوا لفظ بھی بولے تو وہ میٹھے سے میٹھا لفظ بولتی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ دماغ نہیں ہے؟ جو گھر میں عورتیں چچڑے پن سے بولتی ہیں، اونچا بولتی ہیں، مریض کے ساتھ باتیں کرتی ہیں کہ آپ بیمار ہی رہتے ہیں، ہر وقت آپ بیمار ہی رہتی ہیں، وہ نرس میں اس عورت میں فرق کیا ہے؟ صرف احساس کا فرق ہے، موٹیویٹ کا فرق ہے۔ اس کو جس نے موٹیویٹ کیا ہے اس کو سمجھایا ہے کہ مریض کی دماغی حالت آپ جیسے دماغ کی نہیں ہے، آپ کا دماغ سکون میں، اس کا دماغ بے سکون ہے، آپ کی صحت فٹنس میں، اس کی نبی صحت فٹنس میں نہیں ہے، وہ ڈیمیج ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ اب اس نرس نے اس کو جی جی کہہ کے بلایا ہے اور اس کا دماغ آہستہ آہستہ سکون میں آیا ہے کہ میں سخت بولتا ہوں، یہ نرم بولتی ہے، وہاں شور نہیں ہے۔ تو ایک عورت کی دھیمی آواز نے مریض کو صحت یاب بنا دیا ہے۔ میری بیٹیوں، آپ بھی گھر میں اگر ہر معاملے میں دھیما لہجہ اپناؤ گی تو کبھی بھی کسی کے دل سے نہیں اترو گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری بیٹی